میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں جلوہ افروز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مکہ سے ہجرت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے، اور جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا سامان باندھ کر کے دروازے پر کھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے خبر دی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس روز آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے ہجرت کا حکم ہوگا اور ایسے وقت میں ہوگا کہ کسی کو خبر نہ ہوگی، اس روز سے روزانہ رات کو سامان باندھ کر کے در رسول پر حاضر ہو جاتا ہوں کہ میرے آقا کب ہجرت فرمائیں گے، میں حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کروں۔ اللہ اکبر۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کبھی آگے دوڑتے ہیں، کبھی پیچھے دوڑتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یاد آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر تو میں پیچھے دوڑتا ہوں، اور جب مجھے یاد آتا ہے کہ کہیں کو آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو تو میں حضور آگے دوڑتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دائیں سے کوئی حملہ نہ کر تو دائیں دوڑتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں طرف سے میرے نبی پر حملہ نہ کر دے تو میں بائیں طرف دوڑتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ کو لے کر کے غار ثور کے دروازے پر پہنچے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ٹھہرے، میں اندر داخل ہوتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق غار کے اندر داخل ہوئے، اپنے کپڑوں سے غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو بند کرنے لگے کہ کہیں کوئی نقصان دہ چیز میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی مبارک رکھ دی اور عرض کی، حضور اندر تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ طیب و ثنا غار کے اندر تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر اقدس رکھ کر کے حضور سو گئے۔ قربان جائیں صدیق اکبر کی گود پر، ہم اس ریل کا اور اس پھٹی کا بھی احترام کرتے ہیں جس پر ہم قرآن یا سپارہ رکھتے ہیں، وہ قابل تعظیم ہے۔ اس گود کا عالم کیا ہوگا، اس کی تعظیم کے کیا کہنے جو صاحب قرآن کی ریل بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے غار ثور میں جلوہ گر ہیں، حضور ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ سوراخ جس پر آپ نے ایڑی رکھی اس کے اندر سانپ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک پر اس نے ڈنگ مارا اور ڈسا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں زہر گردش کرنے لگا، اور درد کی وجہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو تو آئے، لیکن آپ نے اپنے پاؤں مبارک کو جنبش نہ دی کہ کہیں آرام نبی میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جب چہرہ رسول پر گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ فقال لدغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، حضور کسی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے، میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ طیب و ثنا نے اس جگہ پہ جس جگہ پہ سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اللہ اکبر۔
درد جاتا رہا، درد تو ختم ہو گیا، سکون مل گیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب بھی اس سانپ کا ڈسنا بنا۔ غور تو کریں، انسان اپنی جان کی کتنی حفاظت کرتا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جان کتنی پیاری ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی اپنے نبی کی ناموس اور عزت پر قربان کر دی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔